ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک گاؤں شملہ میں ایک لڑکا رہتا تھا۔ اس کا نام تھا سوری۔ سوری کے ابو کی چائے کی دکان تھی۔ وہ صبح ان کی مدد کرتا اور پھر اسکول چلا جاتا۔ اسکول میں کوئی سوری سے ٹھیک سے بات نہ کرتا تھا کیونکہ وہ چائے بنانے والے کا بیٹا تھا۔ وہ سب سے بات کرنے کی کوشش کرتا، دوستوں کے گروپ میں شامل ہونا چاہتا، لیکن کوئی بھی اس سے بات نہ کرتا۔ اگر وہ کسی سے بات کرنے کی کوشش بھی کرتا تو سارے اس کا مذاق اڑانے لگتے۔ ہی، کوئی میرے ساتھ ویڈیو گیم کھیلے گا؟ ایک لڑکے نے کہا۔ ہاں، میں کھیلوں گا، سوری نے جواب دیا۔ ارے، چائے بنانے کے لیے نہیں، کھیلنے کے لیے بلا رہا ہوں، تم تو رہنے ہی دو، اس نے اس کا مذاق اڑایا۔ سوری کو بہت برا لگتا ہے اور وہ گھر آتے ہی منہ پھلا کر بیٹھ جاتا ہے۔ سوری کے ابو یہ دیکھتے ہیں اور اس کے لیے کھانا لے کر آتے ہیں۔ سوری کے ابو سے کہنے لگتے ہیں، ارے کیا ہوا سوری، تم مایوس کیوں ہو؟ آؤ یہ کھانا کھا لو، تمہیں بہت اچھا لگے گا۔ پاپا، آپ کوئی اور کام کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو اتنے سارے کاموں میں یہی ایک کام ملا کہ آپ چائے بنائیں؟ سوری کہتا ہے، چائے بنانے میں کیا برائی ہے؟ دن میں سب سے زیادہ لوگ اسی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ سوری کے ابو نے کہا، نہیں، میرے دوستوں مذاق اڑاتے ہیں، مجھے اپنے ساتھ کھیلنے بھی نہیں دیتے۔ بولو کون سا کھیل کھیلنا ہے، ابھی کھیلتے ہیں، سوری کے ابو نے کہا۔ آپ کے ساتھ نہیں، ان کے ساتھ کھیلنا ہے، یہ کہہ کر سوری وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ کھانا بھی نہیں کھاتا۔ سوری کے ابو کو یہ دیکھ کر بہت برا لگتا ہے کہ ان کی وجہ سے ان کے بچے کے دوست اس سے بہت دور جا رہے ہیں۔ سوری کے والد نے چائے کے کام کے ساتھ ساتھ اور بھی کام ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ وہیں اسکول میں بچوں کو ٹرپ پر لے کے جانے کا پروگرام بنتا ہے اور ٹیچر کہتے ہیں کہ کچھ دن کے بعد سب بچوں کو جنگل کی ٹرپ پر لے جایا جائے گا۔ سب بچے اسی کی تیاری کے ساتھ آئیں گے تو سب بچے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ سوری گھر آ کر یہ بات اپنے ابو کو بتاتا ہے۔ پاپا، مجھے اسکول کی طرف سے ایک جنگل ٹرپ پر لے جایا جا رہا ہے، مجھے ضروری سامان پیک کر کے دے دیجیے گا۔ ارے واہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اپنے سامان میں ایک چھوٹا برتن ضرور لے کر جانا، وہاں اگر کچھ پکانا ہو تو وہ کام آ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے ضرور پاپا۔ اور ہاں، میں نے تمہیں ایک بات اور بھی بتانی تھی، میں ایک نئی نوکری ڈھونڈ رہا ہوں، تمہیں اب اپنے دوستوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا اور وہ تم سے بات بھی کریں گے اور ساتھ میں کھلایا بھی کریں گے۔ سچ پاپا؟ ہاں، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ سوری خوشی سے اپنے پاپا کے گلے لگ جاتا ہے۔ کچھ دن کے بعد اس جنگل ٹرپ پر لے کر جانے کا ٹائم آ جاتا ہے۔ سب اس جنگل میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہنچ کر ٹریکنگ شروع کر دیتے ہیں۔ ٹیچر کہنے لگتے ہیں کہ میں آپ سب کو گروپس میں بانٹ دوں گا، جس کا ایک لیڈر بھی ہوگا، اور آپ سب ایک ساتھ بھی رہیں گے اور اپنا کام کریں گے، اور آپ سب کو اپنے لیڈر کی بات بھی ماننا ہوگی۔ آپ سب میری بات سمجھ گئے ہیں نا؟ ٹیچر کہتے ہیں۔ تو سب کہتے ہیں، جی ہاں، ہم آپ کی بات سمجھ گئے ہیں، اور سب بچے اپنا اپنا بیگ اٹھا کر ٹریکنگ شروع کر دیتے ہیں۔ سوری کو اس کے ٹیچر اس کے گروپ کا لیڈر بناتے ہیں۔ تو ایک لڑکا کہتا ہے، ارے کس کو لیڈر بنا دیا، اس کو تو چائے بنانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا۔ تو سب ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ سوری کو یہ بات بہت بری لگتی ہے۔ کچھ دور چلنے کے بعد وہ تھک جاتے ہیں۔ چلو یہاں رک جاتے ہیں، تھوڑا کھا پی لیتے ہیں اور آرام کر لیتے ہیں، گروپ کے باقی بچے کہتے ہیں۔ سوری ان کو کہتا ہے کہ ہمیں ابھی نہیں رکنا چاہیے، اگر ہم ابھی رک گئے تو ہم بہت لیٹ ہو جائیں گے اور کچھ ہی دیر میں اندھیرا ہونے والا ہے۔ لو جی، اب اس لیڈر کی بات بھی ہمیں ماننی پڑے گی، یہ تو ہم پر حکم چلا رہا ہے۔ نہیں نہیں، ہم اور نہیں چلیں گے، اگر تم نے جانا ہے تو تم یہاں سے چلے جاؤ۔ باقی گروپ کے بچے اس کو سختی سے یہ بات کہتے ہیں۔ ہم تو کچھ کھانا کھا کر اور آرام کر کے ہی ٹریکنگ شروع کریں گے، تم نے اگر جانا ہے تو تم بے شک چلے جاؤ۔ سوری کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ لوگ وہیں پر رک جاتے ہیں۔ پھر سوری ان کو چھوڑتا نہیں بلکہ ان کے ساتھ ہی رک جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد ٹیچر اور باقی بچے دور نکل جاتے ہیں
اور وہ وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں۔ کھانا کھانے اور آرام کرنے کے بعد وہ دوبارہ سے ٹریکنگ شروع کرتے ہیں، لیکن بہت جلد ہی شام ہو جاتی ہے اور سورج ڈوب جاتا ہے اور اندھیرا ہو جاتا ہے۔ ارے یہ تو اندھیرا ہو گیا اور راستہ بھی سمجھ نہیں آ رہا، اب ہم کیا کریں گے؟ سبھی بچے ڈرنے لگ جاتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں ایک ایسا موڑ آ جاتا ہے جہاں پر راستہ پتہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور ان کو وہاں اندھیرے میں جنگل میں ہی ٹھہرنا پڑتا ہے۔ اب تو مجھے بھی راستے کی سمجھ نہیں آ رہی، اب ہمیں اونچی آواز لگانی چاہیے تاکہ کوئی ہماری مدد کو آ سکے، سوری ان سے کہتا ہے۔ سب بچے اپنے اپنے ٹیچر اور باقی بچوں کو آواز لگانے لگ جاتے ہیں۔ ٹیچر ٹیچر، کوئی ہمیں سن رہا ہے؟ ہم کھو گئے ہیں، کوئی ہمیں بچاؤ، سب چلاتے ہیں، مگر کوئی بھی جواب نہیں آتا۔ لگتا ہے ہم سب بہت پیچھے رہ گئے ہیں، ہمیں آگے کا راستہ بھی نہیں پتا، تو ہمیں یہیں رک جانا چاہیے، سوری اپنے گروپ والوں کو مشورہ دیتا ہے۔ سوری کہتا ہے یہ نہ ہو کہ ہم آگے جائیں تو راستہ اور بھٹک جائیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، شاید ہم ٹھیک جگہ پہ پہنچ جائیں۔ باقی لڑکے کہتے ہیں رات بہت ہو چکی ہے اور جانوروں کا بھی ڈر ہے، ٹیچر ہمیں ڈھونڈتے ہوئے ہو سکتا ہے یہیں پہ واپس آ جائیں، اگر ہم کہیں اور بھٹک گئے تو وہ ہمیں ڈھونڈ بھی نہ سکیں گے۔ سب بچوں کو سوری کی یہ بات ٹھیک لگتی ہے اور وہ وہیں رک کر انتظار کرنے لگتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں رات کا اندھیرا گہرا ہو جاتا ہے، ٹھنڈی ہوا چلنے لگتی ہے اور برف بھی گرنے لگتی ہے۔ ان کے پاس بچا کچا کھانا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ سب بچے کہنے لگتے ہیں اب تو ہمارا کھانا بھی ختم ہو جائے گا اور پانی بھی ختم ہونے والا ہے۔ اب بھی میں کہتا ہوں کہ ہمیں چلنا چاہیے، اس گروپ کا ایک شاطر لڑکا یہ بات کہتا ہے۔ ارے لیکن جائیں گے کہاں؟ راستہ تو بھٹک گئے ہیں اور ڈر بھی لگ رہا ہے، ہمیں کوئی جانور ہی نہ کھا جائے۔ مجھے تو بہت ٹھنڈ بھی لگ رہی ہے۔ ہاں ٹھنڈ تو مجھے بھی لگ رہی ہے، سوری کہتا ہے، اور وہ آگ جلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ آگ جلاتے ہیں، کچھ دیر رکنے کے بعد آگ جل جاتی ہے، مگر آگ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ان کے پاس لکڑیاں کم ہوتی ہیں۔ اب کیا کریں گے؟ آگ بھی کم ہو رہی ہے اور ٹھنڈ بھی بڑھ رہی ہے، جانوروں سے نہیں تو ٹھنڈ سے ضرور مر ہی جائیں گے۔ سوری کچھ سوچتا ہے اور کہتا ہے میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ میرے پاس برتن اور چائے کی پتی رکھی ہے جو میرے بیگ میں ہے، جو آگ بجھنے کے بعد تک گرم رہے گی اور ہمیں بہت دیر تک گرم بھی رکھے گی۔ سوری فوراً اپنا برتن نکالتا ہے اور سب کو کہتا ہے کہ وہ اپنا اپنا پانی دیں، لیکن پھر بھی پانی کم پڑ جاتا ہے۔ تو وہاں زمین پر کچھ برف پڑی ہوتی ہے، وہ اس کو اٹھا لیتا ہے اور برتن میں ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے چائے بنتی ہے، اور جیسے ہی چائے بنتی ہے وہ آگ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ سب کو چائے پی کر بہت اچھا لگتا ہے، اس کو پینے کے بعد سب تعریف بھی کرتے ہیں، مگر ان میں ایک جو لڑکا بہت شاطر ہوتا ہے وہ خاموش ہی رہتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد ان کو ایک آواز آتی ہے اور وہ سب ڈر جاتے ہیں۔ وہ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے ٹیچر وہاں پہ آ رہے ہیں۔ سب کی سانس میں سانس آتی ہے۔ اسی طرح وہ کیمپ میں پہنچنے کے بعد جب ٹیچر ان کی تعریف کرتے ہیں تو سوری کے گروپ کے بچے کہتے ہیں وہ محفوظ تو اپنے لیڈر سوری کی وجہ سے رہے ہیں۔ یہ سن کر سوری کو بے حد خوشی ہوتی ہے۔ سوری کی کہانی سننے کے بعد سب اس سے دوستی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اگر سوری کو چائے بنانے نہ آتی تو وہ سب اس کے دوست نہ بنتے، اور آج اس کو پہلی بار چائے والا ہونے پر بہت خوشی ہو رہی ہوتی ہے۔ اگلے دن وہ خوشی خوشی اپنے پاپا کے پاس جاتا ہے اور ان کو ساری بات بتاتا ہے، تو کہنے لگتا ہے کہ اب آپ کو کوئی اور نوکری ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے والد کہتے ہیں یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، مگر میں تمہیں یہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایک نوکری ڈھونڈ چکا ہوں۔ یہ سن کر سوری بہت اداس ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے اپنے والد سے کہ نہیں پاپا، اب آپ کو کوئی اور کام بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جو بھی کرتے ہیں وہ بہترین ہے، کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا